میرا پہلا سوال تو ہوگا کہ جو دو آنکھیں اللہ نے کھولی ہوئی ہیں اس سے کیا گل کھلا رہے ہیں ہم؟ اگر تیسری چیز تو تب ملتی ہے نا کہ جب بندہ شکر کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں اضافہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، انٹرنیٹ میں سرچ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی ننگی تصویریں پورنوگرافی پاکستان سے دیکھی جاتی ہے، ہندوستان سے دیکھی جاتی ہے، اتنی امریکہ اور یورپ سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ کیونکہ یہ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے ملک سے کتنی ٹریفک مطلب ہے فلانی سرچ ہوتی ہے، اور اتنے میرے خیال گورے جو ہیں ادھر ہم رہتے ہیں ادھر، مطلب ان کا کام نہیں، آپ کی عورتیں جا رہی ہیں وہ بالکل ان کی کوئی غرض نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہاں ضرور جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، مطلب ہے کہ یعنی یہ کون جا رہا ہے، فلاں کون جا رہا ہے، چلو ویسے نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں، بندے کا رابطہ رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کے بندہ اپنی، یہ ایک بیماری ہے نا، یہ تباہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بری نظر۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی لوگوں کو فائدہ ہوگا، چلو لوگوں کو تو بعد میں فائدہ، آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو دماغی توازن ٹھیک رہے گا۔ اس بندے کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے جو اس بیماری، اور یہاں تو آپ آج کل تو کافر بھی اس کا علاج کراتے ہیں۔ یہ پورا ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہے اور روحانی بیماری بھی ہے کہ آپ نے وہی نظر کا صحیح استعمال وہ آپ کو دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم دو آنکھیں جو اللہ نے کھولی ہوئی ہیں وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی تیسری کھلے گی تو وہ جو چیزیں نہیں کرنے والی وہ بھی بندہ کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن جواب آپ کا بات کا یہ ہے کہ یہ بالکل کھل سکتی ہے، باطن کی آنکھ کھل سکتی ہے، یہ تزکیہ سے کھلتی ہے۔ وہ آپ نے سنا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں سے تو نہیں، وہ باطن کی بات کر رہے ہیں، گویا بندے میں وہ تصور ہے۔ جب کل میں نے حضرت وہ حارثہ کی بات بتائی تھی کہ وہ فرماتے تھے گویا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، گویا میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ یا وہ حضرت حنظلہ کی بات سن لیں جنہوں نے فرمایا تھا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کیسے آپ منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہماری باطنی آنکھیں اس کے سامنے ہے، جنت دوزخ چیزیں آخرت، لیکن جب باہر ہے تو نہیں۔ تو فرمایا اگر یہ منافقت ہے تو یہ تو مجھ میں پائی جاتی ہے۔ تو چلو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں گئے تو عرض کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری صحبت میں تسلسل کے ساتھ رہو یا اللہ کا ذکر حضوری میں رہو اور یہ تسلسل کفیت تمہاری رہے تو زمین پر چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کرے اور ملاقاتیں کرے، تمہاری سامنے کھل جائے یہ چیز۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے تزکیہ کا، باطن کو روشن کرنے کا۔ ہمیں کسی ہندو کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بدھ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور مذہب کی طرف توجہ۔ اسلام کا اپنا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے جس سے باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ ہم وہ کرواتے ہیں، مشق کہہ لیں یا احسان کی کیفیت کی، آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ 3 دن لگتے ہیں، 3 دن فارغ کر لیں، یہ وہ لمبی ہزاروں دنوں والی بات نہیں، 3 دن۔ مجھے ایک دفعہ UK میں کہنے لگے، وہ بندے کہنے لگے حضرت صاحب یہ جو مسجد میں نا یہ جو ینگ بندے آتے ہیں نا ان کا میوزک کی طرف بڑا رجحان ہے، تو مسجد کے ساتھ ایک بنا کے نا کمرہ، تو وہاں تھوڑا بہت میوزک لگا آئے سنے کریں گے تو پھر مسجد میں آ جائے کریں گے نماز پڑھنے۔ میں نے کہا یہ آئیڈیا بڑا اچھا آپ کے ذہن میں آیا کہ جو کسی نبی کے ذہن میں بھی نہیں آیا، کہ میوزک تو اس وقت بھی تھا
یا تو نا یہ نہ ہوتا، کیونکہ جب یہ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں لوگ تو اس وقت ویسے ہی ناچتے کودتے تھے، تو بھائی آئیں گے ناچے کودیں گے پھر آہستہ آہستہ ادھر آ جائیں گے۔ آئیڈیا سوچ بڑی آپ کی اچھی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں تو میوزک کو کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت سن سکتے ہیں ڈول ڈمکا، لیکن عیسائی مذہب میں میوزک کو عبادت کہا جاتا ہے، ہندو مذہب میں میوزک عبادت ہے۔ تو دیکھ لیں وہ کنگ سی لے کے گٹار سی لے کے ہندو بیٹھے ہوئے ہیں مندروں میں، یو کے میں نے کہا ہمارے شہر میں مانچسٹر میں دیکھو وہ سکھوں کا گردوارہ ہے، وہ میوزک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چرچ ہے عیسائیوں کی، وہ میوزک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہندو مندر میں میوزک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی دیکھو آباد مسجد ہے زیادہ یا ان کے مندر اور چرچے ہیں؟ ان کے تو ہفتے بعد بھی بندے نہیں آ رہے، بوڑھے بوڑھے آ رہے، مندر خالی پڑا ہوا ہے۔ اگر اسی سے آنا ہوتا بندوں نے تو چرچ سب سے زیادہ آباد ہوتے، مندر زیادہ آباد ہوتے۔ میں نے کہا جائیں، آپ جانتے ہیں ان مندروں کو، ہمارے پاس ہی تھے۔ پھر بھی مسجد میں، ہماری مسجد میں میں نے کہا دیکھیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء پہ نمازی آتے ہیں، چلو جمعے میں بہت زیادہ آتے ہیں، دوسروں میں آتے ہیں، تو یہ فلسفہ آپ کا لگتا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پہلے پریکٹس کر رہے ہیں، کنگ بیٹھے ہیں لے کر بیٹھے ہیں اور ایک موم بتی جلا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس۔ تو یہ بات تو بہرحال یہ تو ویسے میں نے دو چار باتیں ادھر ادھر کی کر دی، لیکن جواب یہ ہے بالکل کھل سکتی ہے اس کے۔ آپ 3 دن وہ تزکیہ کا طریقہ، احسان کا طریقہ آپ کو سکھایا جا سکتا ہے، توجہ کرے بندہ۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ایمان علم الیقین سے عین الیقین تک جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔